تو اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا قربانی کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے قربانی کی، جو جانور قربان کیا، ایک بال کے بدلے میں اسے ایک نیکی ملے گی۔ جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے فرمایا کہ عید سے 2-3 دن پہلے بھی اگر آپ کا کوئی جانور جو ہے وہ بیمار ہو جائے تو آپ اس کو ذبح کر کے فریج میں رکھ لیں اور عید کے اوپر بانٹ دیں تو آپ کی قربانی قبول ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بخاری میں کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی قربانیوں کو خراب کرنے والا معاملہ ہے، اس لیے ایسے لوگوں سے سوال کرنا حرام ہے۔ کیا چوتھے دن قربانی جائز ہے یا اس کا کوئی کنسیپٹ اسلام میں ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نے قربانی کا گوشت 3 دن تک رکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے نہیں رکھنا۔ تو چوتھے دن ہوتا تو چوتھے دن فرماتے۔ اہل حدیثوں کا ان کا یہ کہنا ہے کہ کٹے کی قربانی نہیں ہوتی، قربانی کے اندر تمام جانور لگ جاتے ہیں مگر کٹے کی قربانی نہیں ہوتی، اس کے بارے میں کیا بتائیے گا؟ کٹا بھینس، ٹھیک ہے، کٹے کی قربانی نہیں ہوتی، تو بھینس کا دودھ جائز ہے؟ بھینس سے دودھ ملتا ہے ہمیں، اسی کا تو ہم چائے بڑی شوق سے پیتے ہیں، دہی سارا۔ تو اصل بات یہ کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھینس یا کٹا نہیں تھا، لیکن یہ بات کی پیداوار ہے۔ محدثین اور فقہا نے اجماعی طور پر کہا ہے کہ بھینس گائے کی قسم میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلے اہل حدیث حضرات انکار کرتے تھے، اب آدھے سے زیادہ مان جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آدھے سے زیادہ مان گئے ہیں کہ ہاں کٹے کی قربانی کیا ہے، جائز۔ ان کے بڑے بڑے مفتیان کرام اور ایک نوری پوری صاحب ہیں، انہوں نے اس کو مانا ہے، اور جتنے بھی محدثین فقہا ہیں انہوں نے اس بات پہ اجماع کیا ہے کہ کٹا جو ہے وہ گائے کی نسل میں سے ہے۔ بالکل جب جو احکام گائے کے ہوں گے وہی احکام کس کے ہوں گے؟ کٹے کے ہوں گے۔ اگر آپ اس کو گائے کی نسل نہیں مانتے اور مختلف نسل مانتے ہیں تو پھر آپ کا دودھ پینا، آپ کا دہی کھانا، یہ سارا کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ اچھا مفتی صاحب، اس کی ریزن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بریڈ ہے جو کہ ملٹیپل جنگلی جو ہے وہ کراس کی وجہ سے بنی ہے، تو کیا ایسی بات اس کو اس نظریے میں دیکھنا کہ یہ کراس بریڈ کی وجہ سے اس کو حرام قرار دینا یا اس کی قربانی جائز نہ دینا، یہ کسی صورت آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے جتنے بھی بڑے علماء ہیں ان کو اب یہ ماننے پر یہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ آپ جائیں گے فقہی اصطلاحات پر، ٹھیک ہے، اور اصل آپ جائیں گے کہ اس کا اصل معنی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہاں سے نکلا ہے۔ الجاموس اس کو عربی کہتے ہیں، اور جو عرب ڈکشنری ہے اس کو ڈکشنری کو آپ دیکھیں گے اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ الجاموس یعنی وہ کٹا یا بھینس جو گائے کی قسم میں سے ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب۔ مفتی صاحب ایک اور بڑا ہی اہم ٹاپک وہ یہ ہے کہ قربانی کے اندر اونٹ یا گائے کے کتنے حصے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک نئی اصطلاح ہمیں پچھلے کچھ دن پہلے پتہ چلی، جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا جی کہ اونٹ کے جو ہے نا وہ جی 10 حصے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں علم حاصل کرنا چاہیے باقاعدہ کسی ادارے سے۔ بالکل تو آپ کسی ادارے سے پڑھتے ہیں، آپ کو اول سے آخر تک پڑھایا جاتا ہے، آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے، ایک علم ہے ناسخ اور منسوخ کا۔ قرآن پاک میں بھی آیات ہیں، احادیث بھی اسی طرح ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گائے میں 7 حصے کر لو اور اونٹ میں 10 حصے، لیکن بعد میں آپ علیہ السلام نے خود صلح حدیبیہ کے وقت آپ علیہ السلام نے گائے کے لیے فرمایا کہ 7 حصے قربانی، اونٹ کے لیے بھی کیا ہے 7 حصے ہیں۔ وہ پہلے والا عمل ختم ہو گیا، اب فقہا کے اس پر اجماع ہو گیا ہے کہ قربانی جو ہے بڑا جو اونٹ ہے یا گائے ہے اس میں آپ کے صرف 7 حصے ہوں گے۔ 7 حصے سے اگر آپ نے زیادہ کر لیے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی، تو وہ منسوخ ہے، حدیث ہے لیکن یہ علم ہے کہ نبی علیہ السلام نے پہلے عمل کو ختم کر دیا۔ جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ تم گوشت نہیں رکھ سکتے، بعد میں آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی، تو کوئی یہ حدیث لائے گا کہ جناب 3 دن سے زیادہ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا تو بھائی اگلی حدیث پڑھ، یہ منسوخ ہو گئی ہے۔ اسی طرح یہ عمل منسوخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ آپ نے گائے ہو یا اونٹ ہو آپ نے اس میں 7 حصے کرنے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب کیا قرض لے کے قربانی کرنا جائز ہے یا اس کی شرعی اصطلاحات کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے عام طور پر ویسے جو بڑے تاجر حضرات ہوتے ہیں ان پر تو لاکھوں قرض لین دین ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے، ایک روٹین وائز، ان کو تو کرنا چاہیے۔ باقی ایک غریب آدمی اس پر 2 لاکھ روپے قرض ہے، اگر وہ 55,000 کا وہ بکرا لے گا تو اس کے لیے تو اور نیچے آ جائے گا۔ بالکل ٹھیک، اس کو تو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ قربانی کس پہ فرض یا واجب ہوتی ہے؟ وہ کون سی ایسی اصطلاحات ہیں جن کے حساب سے ہم یہ سے ہو سکتے ہیں کہ یار یہ بندہ یا میں ذاتی طور کے اوپر قربانی کے اب جو ہے میرے پہ فرض ہے؟ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہے۔ صاحب نصاب ان 10 دنوں کے اندر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے آپ کی ضروریات کے علاوہ، لاکھ ہے 1.25 جو صاحب نصاب اتنا آپ کے پاس سونا ہے یا اپنی ضروریات کے علاوہ، مثلا آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، آپ کی ضرورت 1 گاڑی ہے،
آپ کے پاس 2 پلاٹ ہیں، آپ کی ضرورت 1 پلاٹ ہے، آپ کے پاس 2 1-5 ہیں، ایک آپ کی ضرورت اضافی جو ہے، جو مال اضافی رکھا جاتا ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے، اس مسلمان پر کیا ہے قربانی واجب ہے، جو ضروریات کے علاوہ اس کے پاس پیسہ ہے یا انہی دنوں میں صاحب نصاب ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے صاحب نصاب اسے کہتے ہیں جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا چاندی کے مقدار میں اتنا پیسہ ہو۔ بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے، تو ضروریات کے علاوہ اس کے پاس پیسہ ہے تو اس مسلمان پر قربانی کیا ہے واجب ہے، اگرچہ گھر میں کئی ایسے ہوں، آپ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے آپ پر ہوگی، آپ کے بھائی کے پاس اتنا پیسہ، آپ کی زوجہ ہو سکتا ہے وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہو، اس کے پاس 2-4 لاکھ روپے ہوں گے، اس پر بھی ہے۔ یعنی ہر وہ مسلمان جو صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب، جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں یا حصہ ملا سکتے ہیں، تو ان پر قربانی کیا ہے واجب ہے۔ اچھا یہ مجھ سے اس میں ایک جو ہے ایڈیشن کر دیں کہ کیا قربانی کا جو ہے ہر انڈیویجول کے اوپر، ایک گھر میں اگر 15 بندے ہیں جی جی تو ان 15 کے 15 کی اگر صاحب حیثیت ہیں تو 15 کی قربانی کرنی چاہیے، جی بالکل کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی 2-4 کے کم بھی کر دیں، یہ 15 ہے تو 10 کی کر دیں، تو اس میں کوئی شرعی کوئی گناہ یا کوئی ایسی ہے؟ جو بھی صاحب استطاعت ہے، آپ ہیں، آپ کے بڑے بھائی ہیں، آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، جن کو بھی اللہ نے دیا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ٹھیک ہے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ بڑا اتنی سختی سے اس لیے سختی سے فرمایا گیا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے جس نے استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کی، کیونکہ قرآن میں حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ بالکل تو ٹھیک، یہ واجب ہے اس مسلمان پر جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب یہ ایک سوال ہے، بہت ہی اہم ہے اور بہت زیادہ مت ہیں اس کے بارے میں، یہ بتائیے گا کہ قربانی جس نے کرنی ہو کیا وہ ان 10 دنوں کے اندر اپنے بال یا ناخن نہ کاٹے؟ یہ بہت زیادہ ہم نے سنا کہ جی بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے، اس کے بارے میں جو شرعی جو اصل جو حیثیت ہے وہ بتائیں اس کی کیا ہے؟ یہ عمل مستحب ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے ٹھیک ہے، تو چاند نظر آنے کے بعد یہ ناخن نہ ترشوائے، بال نہ کٹوائے، یہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو ذہن میں نہیں تھا اور آپ کے جو ہے نا جو ناخن ہے وہ بڑے ہو 40 دن سے زیادہ بڑے ہو گئے، حدیث میں ہے کہ 40 دن کے اندر اندر آپ نے ناخن ترشوانے ہیں، بالکل ٹھیک، اگر بڑے ہو گئے پھر آپ پر واجب ہے کہ آپ پہلے یہ کام کریں۔ بالکل وہ ٹھیک، مستحب عمل ہے اور یہ کیا ہے یہ واجب ہے۔ یہ واجب ہے، تو مستحب کو مستحب پر رکھنا چاہیے۔ آپ کہیں باہر جاتے ہیں، آپ کسی میٹنگ میں جاتے ہیں، اتنے بال بڑے ہو گئے، مناسب نہیں لگتا بعض اوقات، تو آپ کٹوا سکتے ہیں، گناہ کوئی نہیں ہے، گناہ کوئی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، جی ٹھیک جی۔ ہوں۔ مجھ صاحب یہ بتائیے گا قربانی کا اصل مقصد کیا ہے اور اس بڑی عید کا مغز کیا ہے؟ قربانی کا مقصد ہے کہ اپنے پیسے، جو خاص طور پر اس زمانے میں ہوتا تھا کہ اپنا جانور پالنا، اور جس سے ایک انسیت ہوتی ہے، وہ اللہ کی راہ میں کیا کرنا، قربان کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، یہ تمہارا گوشت نہ تمہارا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، بالکل نہیں، لیکن جو تمہارے اندر پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ تو اب آپ نے دیکھنا یہ کہ میں کتنے خشوع اور خضوع سے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ نیک عمل جو پسند ہے وہ خون بہانا ہے۔ اس لیے اس میں کیا ہے، آپ نے تقویٰ اور پرہیزگاری کا عام ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اللہ کی راہ میں کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ قربانی کا گوشت کس حساب سے تقسیم کرنا چاہیے؟ اللہ نے آسانی فرمائی ہے ہمارے لیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے وہ خصوصیات دی ہیں جو پہلے نبیوں کو نہیں دی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی جو امت تھی جو قربانی کرتے تھے، آگ آتی تھی اس کو جلا کے چلی جاتی تھی۔ اب ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ ہم خود کھائیں گے اور غریبوں کو کھلائیں گے۔ آگے جو مستحب ہے کہ آپ 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کو کھلائیں، ایک غریبوں کو کھلائیں۔ یہ بڑے آدمیوں کے لیے جن کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، لیکن جو غریب آدمی جو پورا سال کھا سکتے پورا ہیں، سال کھا سکتا ہے وہ غریبوں کو کھلائے۔ لیکن ایک آدمی متوسط درجے کا، ٹھیک ہے نا، اب اس کے پاس تقریباً اتنا ہے کہ قربانی کر سکتا ہے، وہ سارا اپنے پاس رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، ہاں جی، اپنے بچوں کو کھلائے، فرج میں رکھ لے۔ اب سال مطلب پورا سال گزر جاتا ہے، بکرا نہیں کھایا ہوتا، اب ان کے بچے اس طرح، تو یہ جو 3 حصے ہوتے ہیں یہ بھی مستحب ہیں کہ آپ غریبوں میں تقسیم کر لیں۔ ایسے حضرات جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، جو درمیانے والے ہیں اپنے پاس جتنا چاہیں بانٹ دیں، جتنا چاہے رکھ لیں، سارا رکھنا چاہیں تو سارا بھی رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بالکل ٹھیک۔ جی جی۔ مجھے یہ بتائیے گا ذی الحج کے دنوں میں کچھ ایسے کام جو ہم لوگوں کو کرنے چاہیے اور جن کا ثواب بھی بہت زیادہ ہو،
کچھ ایسے کام جو ہمیں شریعت نے بتا دیے ہیں وہ کائنڈلی بتائیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ماشاء اللہ۔ اور کما قال علیہ السلام، تو 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس سے پہلے روزہ۔ اور دوسرا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان غریب ہے، قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ ناخن نہ ترچوائے، بال نہ کٹوائے، جیسے چاند نظر آیا تو اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا قربانی کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ جس کی نیت ہو مگر اس کی استطاعت نہیں نہ ہے، ہو، ٹھیک ہے، غریب ہے، تو ان کو بھی اللہ کے نبی نے نوازا ہے کہ اگر تمہارے سبحان پاس اللہ۔ قربانی نہیں ہے تو تم کیا کر لو، یہ کام کر لو، انشاءاللہ تمہیں بھی کیا ملے گا، اجر اور ثواب ملے گا اس کا۔ مصعب، اگر کوئی فیملی استطاعت بھی رکھتی ہو قربانی کرنے کی اور اس کے باوجود 10 بندے ہوں گھر کے جو فرد ہیں اور وہ 10 قربانیوں کی استطاعت بھی رکھتے ہوں مگر پھر بھی وہ 1 یا 2 قربانی کریں، ان لوگوں کے لیے کیا ہے کام ہے؟ ان کے اوپر وبال ہے اس چیز کا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے اور وہ قربانی نہیں کر رہا تو ہماری عیدگاہ میں شامل نہ ہو، یعنی ہمارے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ تو اب اللہ نے دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے تم نے کیا کرنا ہے، خرچ کرنا ہے۔ اچھا، اس کا اگر آپ ثواب سن لیں نا قربانی کا، کوئی بندہ پیچھے نہیں رہے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے قربانی کی، جو جانور قربان کیا، 1 بال کے بدلے میں اسے 1 نیکی ملے گی۔ جانور کے 1 بال کے بدلے میں 1 نیکی ہے۔ تو کوئی ایسا سائنسی ٹول ہے جسے اس کے بالوں کو گنا جا سکتا ہے؟ کروڑوں بال ہوں گے، اربوں ہوں گے ایک بکرے پر۔ تو اس مسلمان کو سوچنا چاہیے، وہاں قیامت کے دن اس پیمانے کا پتہ چلے گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ، قرآن میں سورہ بس میں، کہ اس دن باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا کہ میرے پاس نیکیاں، ایسا نہ ہو کہ وہ آئے میرے سے نیکیاں لے لے۔ تو وہاں نیکیوں کی بہت اشد ضرورت ہوگی۔ تو اب یہاں سے نیکیاں جمع کر کے جائیں، اور کتنا بڑا ثواب ہے کہ 1 بال پہ آپ کو 1 نیکی ملے گی۔ ان حضرات کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو قربانی کریں گے، کروڑوں اربوں ہمیں نیکیاں ملیں گی، اور کھانا بھی خود ہی ہے، غریبوں وہ الگ ثواب ہے، یہ الگ ثواب ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب، جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے فرمایا کہ عید سے 2-3 دن پہلے بھی اگر آپ کا کوئی جانور جو ہے وہ بیمار ہو جائے تو آپ اس کو ذبح کر کے فریج میں رکھ لیں اور عید کے اوپر بانٹ دیں تو آپ کی قربانی قبول ہے۔ کیا ایسی حقیقت ہے کچھ؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بخاری میں کہ ایک زمانہ آئے گا، لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب یہ وہی زمانہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے نماز عید پڑھائی اور اس سے پہلے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب 2 دن تو بہت دور کی بات ہے نا۔ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی، ایک صحابی عرض کیا، رسول اللہ میرے ذہن میں نہیں تھا یہ مسئلہ، تو میں نے بکرا جو قربان کر لیا، میں نے کہا غریب ہے میرے پڑوسی، ان کو میں نے کھلا دیا، تو میرے پاس اور بکرا ہے نہیں۔ فرمایا کہ تم نے کرنا ہے۔ عرض کیا، رسول اللہ میرے پاس ایک 6 مہینے کا بکرا ہے۔ فرمایا تیرے لیے ہے، 6 مہینے کا کر لے، دوسروں کے لیے نہیں، لیکن تو یہ کر۔ تو نماز عید سے پہلی قربانی قبول نہیں ہے تو 2 دن والی قبول ہوگی؟ یہ لوگوں کی قربانیوں کو خراب کرنے والا معاملہ ہے، اس لیے ایسے لوگوں سے سوال کرنا حرام ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ انبیاء میں آیت ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے ترجمہ ہے کہ اہل علم سے پوچھو۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ جاہل سے آپ نے سوال نہیں کرنا۔ کیوں؟ اگر جاہل صحیح جواب بھی دے نا تب بھی نہیں، کیونکہ آج صحیح دے رہا ہے کل غلط دے دے گا، تو اہل علم سے آپ نے پوچھنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب، اسی میں ایک اور ایڈیشن یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جو ہے چوتھے دن بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ کیا چوتھے دن قربانی جائز ہے یا اس کا کوئی کنسیپٹ اسلام میں ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نے قربانی کا گوشت 3 دن تک رکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے نہیں رکھنا۔ تو چوتھے دن ہوتا تو چوتھے دن فرماتے۔ اور بخاری میں حدیث ہے کہ جب 3 دن کے بعد اگلی صبح آئے تو آپ کے پاس گوشت نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھے دن اگر قربانی ہوتی تو یہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 دن قربانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اصل الکبریٰ للبیہقی میں حدیث ہے کہ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ قربانی کتنے دن ہے، آپ فرماتے صرف 3 دن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ قربانی کتنے دن ہے، آپ نے فرمایا پہلا تو عید کا دن ہے، اس کے بعد 2 دن۔ تو صحابہ تابعین قربانی کے صرف 3 دن رکھتے ہیں۔ اور مرزا جہلمی، اس کا استاد حافظ زبیر رضی، اس نے پورا ایک کالم لکھا ہے اس بات پہ کہ چوتھے دن کوئی قربانی نہیں ہے۔ تو جو اپنے بابوں کو غدار ہو جائے
دشمن ہو جائے، اس سے کیا لوگ دین سیکھ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. مجھ صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص قربانی کا جانور خرید کے لے کے آتا ہے اور قربانی کی جو بکرے کی جو عمر ہے وہ 1 سال ہو، اور قربانی کے لیے ویسے جو جائز ہے وہ 6 ماہ سے زیادہ جو ہے وہ چھترے یا دمبے کی عمر ہو، اور کیونکہ فراڈ بہت زیادہ ہوتا ہے منڈیوں میں، تو کم اگر عمر بتا کے، مطلب عمر زیادہ بتا کے چھوٹی عمر کا جانور اگر کسی بندے کو وہ دے دیں، بیچ دیں، کیا اس شخص کو تو نہیں اس چیز کا پتا اور وہ قربان بھی کر دے تو اس کی قربانی تو جائز ہوگی کہ جی نہیں؟ بالکل، اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، گناہ گار بیچنے والا ہوگا، بالکل ٹھیک. آپ کی قربانی جائز ہو جائے گی، کوئی بھی مسلمان خریدتا ہے اس کی قربانی جائز ہوگی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور مفتی صاحب اگر کوئی بیمار جانور آپ جو ہے قربانی کے لیے لے آتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بیمار جانور ہے، تو کیا اس صورت کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا جانور خریدنے کی جو ہے وہ بندے کی کیپیسٹی نہ ہو تو پھر کیا اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تھوڑا بہت بیمار تو چلتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اتنا بیمار نہ ہو کہ چل ہی نہ سکے، بالکل ٹھیک. لاغر ہو، کمزور ہو، تو وہ تو ظاہر آپ نے لینا ہی نہیں نا۔ ظاہر جب ہے. آپ لیں گے تھوڑا سا کوئی عیب ہوگا، تھوڑا سا لنگڑا کے چلے گا یا اس طرح ہوگا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ خرید کے لیا بالکل جانور ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن گھر آ کے اس کا پیٹ خراب ہوگا، کوئی اور وجہ ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ آپ کی قربانی قبول فرمائے۔ مصعب اب پورے پاکستان میں جو ہے قربانی کی منڈیاں جو ہیں وہ سج گئی ہیں، تو ان تمام منڈیوں کے اندر بہت زیادہ فراڈ ہوتا ہے، جو بکری یا جو فیمیل ہوتی ہیں وہ بکرا کہہ کے بیچ دیتے ہیں۔ کیا اس کے اندر کوئی قربانی کے اندر کوئی مسئلہ ہے کہ اگر بکری کی قربانی جائز نہ ہو یا اس طرح کا کوئی معاملہ شرعی طور کے ایسی اوپر؟ کوئی بات نہیں، آپ بکرے کی قربانی کر سکتے ہیں، بکری کی قربانی کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں 4 جانوروں کا ذکر ہے، میل بھی فیمیل بھی، ٹھیک ہے. بھیڑ ہے، ٹھیک ہے، دمبا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، گائے ہے، اور بیل ہے، اونٹ ہے، اور اونٹنی ہے۔ 8 جانور اس طرح آپ قربان کر سکتے ہیں۔ مصعب کیونکہ آج کل جو شہروں کے اندر جو منڈیاں لگتی ہیں اس میں بہت زیادہ فراڈ ہوتا ہے، لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا حقیقت ہے، تو کئی دفعہ جو ہے وہ حاملہ جو بکریاں وہ بھی بیچ دی جاتی ہیں، تگڑا کہہ کے جی بہت تگڑی ہے اور بڑے وزنی ہے، تو قربانی کے دوران جب پیٹ میں سے کوئی بچہ زندہ یا مرا ہوا نکل آئے تو اس کے بارے میں پھر کیا حکم ہے؟ قربانی تو اس مسلمان کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. جس کے پاس حاملہ بکری آ گئی، ٹھیک ہے. اس نے قربانی کر دی۔ اب جو بچہ نکلا ہے وہ بھی قربان کرے گا، کیونکہ اگر وہ زندہ ہے تو قربان کر، قربان کرے گا، ٹھیک ہے، اور اگر جو ہے وہ مردہ ہے تو اس کو دفنا دیا دفنا دے گا۔ جی۔